السلام علیکم جی، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ شکیل بھٹی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آپ کے اچھے کمنٹس کے ساتھ آیا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ کو امیگریشن کے حوالے سے انفارمیشن دیتا رہتا ہوں. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں فرینچ یا فرانس ویزا، ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے. سی کیٹیگری ویزا ہوتا ہے بیسیکلی یہ، اور اس کے بارے میں جو ڈاکومنٹیشن ہے آج وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کی اپائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں اور اس کی فیس کتنی ہے، اور آپ کو یہ ویزا کتنے دنوں کا ملتا ہے، اس بارے میں ڈسکس کریں گے جی. فرسٹ آف آل جی، اس کے جو ایمبیسی ہے پاکستان میں اسلام آباد پر کونسلیٹ کراچی میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ AMBA France.org، ٹھیک ہے نا. اس پہ جا کے آپ ساری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں، اور اس کی اپائنٹمنٹ بھی وہی اسی ویب سائٹ پہ لی جاتی ہے. اور اس کی 80 یورو جو ہے نا، 80 یورو اس کی فیس ہے، شینجن ٹورسٹ ویزا کی فیس، جو کہ سی کیٹیگری ویزا ہے، ٹورسٹ یا وزٹ ویزا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا امپلائمنٹ اور ڈی ٹائپ ویزا. ڈی ٹائپ از فار دا اسٹڈی اور فار ورک ویزا. اب بات ہوگی جی ڈاکومنٹیشن وائز، آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹیشن چاہیے فرانس ٹورسٹ ویزا کے لیے. فرانس ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن جو چاہیے، آپ کا پاسپورٹ، فوٹوگرافس ود وائٹ بیک گراؤنڈس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی 3 ایئر ٹیکس ریٹرن، ڈمی ایئر ٹکٹ، ریٹرن ایئر ٹکٹ، وہ کسی بھی ایئر لائن سے آپ بنوا سکتے ہیں، لائک ایمریٹس یا اتحاد یا جو بھی کنٹری اس کنٹری میں جو ہے نا آپریٹ کر رہی ہیں موسٹلی، یا پاکستان ٹو اس کنٹری میں آپریٹ کر رہی ہیں، آپ وہ چیک کر لیجیے گا. آپ کی ہوٹل بکنگ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے آپ اگر سیلف بزنس ہیں تو چیمبر آف کامرس سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، یا آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہونا چاہیے. چیمبر آف کامرس سے آپ رجسٹریشن لیں گے سرٹیفکیٹ، دین آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فائنینشیل میٹرز کی بات کریں تو آپ کی منیمم جو ایک بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اپ ٹو 1500,000 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. منیمم میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ 15 لاکھ کے قریب آپ کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہو تو زیادہ بیسٹ ہے، کم نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیکس ریٹرن ہیں وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے میچ کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جتنی ہو اور اسے لیس آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں دی ہو. تو یہ دو فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں جن کو وہ میچ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ پراپرلی بنے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی کہیں کوئی ٹیمپرنگ یا انہوں نے فیک انٹریز تو نہیں کی ہوئی. تو اس کا خاص خیال کیا کریں. بہت سارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی بتاتے رہتے ہیں اس بارے میں، اور بینگ اے امیگریشن لائر میں آپ کو اس بارے میں آج بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ جو ریسٹ آف دی ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ کی ہوٹل بکنگ کی بھی بات ہو گئی ہے، ٹیکس ریٹرنز کی بھی بات ہو گئی ہے، آپ کے ایئر ٹکٹس کی بھی بات ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ نے فیملی کا، اگر آپ میرڈ ہیں تو FRC فارم لگانا ہے. بزنس کا اس پہ بھی بات ہوگی ہے، جو سرٹیفکیٹ چیمبر آف کامرس سے لینے ہیں. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے NOC پلس سیلری سرٹیفکیٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اپنی کمپنی سے obtain کرنا ہے، اس کے ساتھ لگانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے FRC لگانے کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹیشن آپ نے جمع کرا دینی ہے. آن لائن بھی VSF گلوبل بھی اس کو ڈیل کرتا ہے، ان کی اپائنٹمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ان کی ویب سائٹ سے ہی لی جاتی ہے، ای میل کر کے پراپرلی. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اور اس بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی ڈاکومنٹیشن پہ ہی صرف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کوئی لمبے چوڑے اس کے جو ہے نا ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اس پہ یہ ہے کہ آپ کور لیٹر پلس آئٹنری آپ نے ڈے ٹو ڈے. میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ
جب بھی شینجن کا کسی بھی شینجن کنٹری میں اپلائی کریں تو 5 to 7 days کا ٹور رکھیں. بہت سارے ہمارے ویورز ہیں یا پاکستانی نیشنل ہیں، وہ 15 دنوں کے 20 دنوں کے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں دکھا رہے ہوتے ہیں 15 سے 20 لاکھ یا 30 لاکھ روپے. تو میرے خیال میں وہ 30 لاکھ روپے بھی آپ کو کم پڑ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک ویزا آفیسر سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ان کے مائنڈ میں ٹوٹل فگرز ہوتے ہیں کہ جی یہ دن میں کتنے استعمال کرے گا، پیسے کتنے سپینڈ کرے گا. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ایک پراپر کور لیٹر بنائیں. فارمیٹ اس کے آن لائن آپ کو مل جائیں گے. آئٹنری کے بھی آپ کو فارمیٹ مل جائیں گے، جہاں جہاں آپ نے جس سٹی میں فرانس میں وزٹ کرنا ہے. اس کی جو ریشو کی بات کی جائے، ایشوئنگ ریشو جو آپ کا ویزا اپروول کی ہے وہ پاکستانی کے لیے 80% ہے. 20% ویزا ریشوز اس کی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کے اپروول پہ. اپروول میں 80% جو پاکستانی ہمارے لیتے ہیں وہ پراپر ڈاکومنٹیشن وائز. اپلیکیشن فارم تو ویسے ہی آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس میں کوئی میرے خیال میں اتنی زیادہ کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیلز نہیں ہیں. اچھا، اس میں غلطی بہت سارے جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں، جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہوٹل بکنگ لی ہوتی ہے اس میں ایڈریس اور ہوتے ہیں، اور جو وہ وہاں پر اپلیکیشن فارم میں دے رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو اس کو کوریلیٹ کیا کریں، سیم ایڈریس ڈالا کریں، جس وجہ سے آپ کی یہ چیزیں آبجیکشن میں چلی جاتی ہیں اور ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکومنٹیشن وائز دیکھیں، آپ خود بھی ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوگی تو دین اس کے بعد یہ آپ کو ویزا آپ کا اپروول ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے ایک نئے کنٹری کی انفارمیشن کے ساتھ. اب مجھے اجازت دیں. آپ کا دوست شکیل الحسنین بھٹی، امیگریشن لائر. اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا اس ویڈیو کے حوالے سے. السلام علیکم.